اگر حرام کے پیسے سے خریدا، جس طرح ہوتا ہے قربانی آ رہی ہے، کسی کو فون کیا یار جانور جو ہے وہ ہمارے گھر پہنچا دو، اتنے کام ہو جائے گا تمہارا، اور یہ رشوت کے طور پر جانور لیا، اور قربانی کس کی؟ اللہ کے لیے، اور معاذ اللہ جانور کون سا ہے؟ جو حرام کا ہے۔ وہ جانور ٹھیک ہے، بکری حلال ہے، گائے حلال ہے، اونٹ حلال ہے، لیکن وہ پیسے کون سے ہیں؟ وہ آئے کس مد میں ہیں؟ یہ تو ذرا سوچے نا۔ اور اگر اس کو ثواب کی نیت سے ذبح کیا، ظاہر ہے ثواب کی نیت ہی ہے، ہماری یہاں قربانی کے اندر عمومی طور پر مسلمانوں کی ثواب کی نیت ہے، اور اگر حرام جانور کے اندر ثواب کی نیت سے اللہ رب العزت کی رضا کو طلب کرتے ہوئے ذبح کیا، تو بندہ تو دائرہ اسلام سے گیا نا، خارج ہو گیا، اب وہ مسلمان نہیں رہا، کہ حرام مال کو اللہ کی راہ میں پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا اللہ اس کو قبول کرے۔ بھائی ہمارا رب کیا ہے؟ پاک۔ ہمارا رب کیا ہے؟ اور وہ پاک مال ہی کو قبول فرماتا ہے۔ اور ایک ظاہری عیب ہے، جیسے جس جانور کے اندر جو ظاہری عیب ہوں اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، جیسے سینگ، کسی کے سینگ اگر جڑ سے ٹوٹ گئے نا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اوپر سے ٹوٹ گئے یا سینگ چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی تو جائز ہے۔ اسی طرح جس جانور میں جنون ہے، پاگل ہے، اس حد تک پاگل ہے کہ چڑھتا ہی نہیں، چارہ کھاتا ہی نہیں، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اتنا لاغر اور کمزور جانور کہ جس کی ہڈیوں سے گودا ہی ختم ہو گیا، یا وہ قربان گاہ تک چل کر جا ہی نہیں سکتا۔ آپ کہیں قربانی تو ہمارے گھر میں ہی ہوتی ہے، پہلے، اب تو گھر میں ہی ہوتی ہے، پہلے یہ ہوتا تھا ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی جہاں لوگ نماز پڑھتے تھے، وہیں جا کر جانوروں کو بھی ذبح کرتے تھے۔ یوں سمجھ لیں 1-1.5 کلومیٹر وہ جانور چل سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر اتنا کمزور ہے، اتنا لاغر ہے، یا چوٹ لگ گئی یا چل نہیں سکتا تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ جو کانا جانور ہے، جس کا کانا پن کیا ہو؟ ظاہر ہو، اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ خارشی جانور، اب جانور کی یہاں 2 قسمیں ہوں گی، ایک جانور ہوتا ہے فربا، موٹا تازہ، اور ایک وہ ہے کہ کمزور ہے اور اس کی جلد کے اندر جو ہے وہ خارش داخل ہو گئی ہے۔ اگر موٹا تازہ ہے، اوپر والی جلد میں ہی خارش ہے تو پھر تو قربانی جائز ہے، لیکن اگر اس کی جلد کے اندر، گوشت کے اندر جو ہے وہ خارش داخل ہوگی تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دم اور کان جو ہے یا چکی جو ہے، یہ 1/3 سے زیادہ کٹی ہو، مطلب 3 حصے ہیں، یہ 1 حصہ ہے، یہ 2 حصے اور یہ 3، 1/3 یہاں تک ہے، 1/3 سے زیادہ کٹی ہے، دم کٹی ہے یا چکی کٹی ہے یا اس کا کان کٹا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ پیدائشی کان جس کے نہ ہوں اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ بعض جانور ہوتے ہیں چھوٹے کان ہوتے ہیں، جیسے مندرا آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے بالکل چھوٹے چھوٹے کان ہوتے ہیں، اس کی قربانی جائز ہے۔ جس کے کان چھوٹے ہوں اس کی جائز، جس کے ہوں ہی نہ اس کی جائز نہیں ہے۔ اور وہ جانور جو خنثی ہے، مطلب جس میں نر اور مادہ دونوں علامتیں پائی جاتی ہیں، نہ آپ اس کو بکری کہہ سکتے ہیں، نہ آپ اس کو بکرا کہہ سکتے ہیں۔ بس اوقات آپ نے شاید ویڈیو نیٹ میں دیکھی ہو، جناب یہ ایسا جانور ہے، یہ دودھ بھی دیتا ہے اور یہ بکرا بھی ہے، وہ گویا کہ خنثی جسے ہم خسرا کہہ دیتے ہیں، ہجڑا، تو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ جلالہ جانور جو غلیظ کھاتا ہے، اس کی بھی قربانی، اتنا غلیظ کھاتا ہے کہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے، یا پیشاب پیتا ہے، جس راہ سے گزر جائے وہاں سے جو ہے وہ بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس کی بینائی 1/3 سے زیادہ چلی جائے، اب یہ کس طرح دیکھنا ہے 1/3 سے زیادہ چلی جائے؟ وہ چارہ رکھ کر دیکھا جائے گا، اس کی آنکھ پر پٹی باندھ کر دیکھا جائے گا کہ یار اس کی بینائی کتنی ہے۔ اگر 1/3 سے زیادہ چلی گئی ہے اس کی بینائی تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ قربانی جائز نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ قربانی کے علاوہ آپ اسے ذبح کر سکتے ہیں، اس کا گوشت کھانا جائز ہے، حلال ہے، طیب و طاہر ہے، کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے قربانی کی، جو شرائط قربانی کی ہے نا، وہی شرائط عقیقہ کی ہیں۔ عقیقہ جسے ہم حقیقہ بول دیتے ہیں، عقیقہ کی بھی یہی شرائط ہے، وہ جانور بھی ان عیبوں سے پاک ہونا چاہیے، تب اس کا جو ہے عقیقہ، یعنی جس جانور کو آپ نے اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے نا، یعنی نیت یہ ہے کہ اللہ اس کے اوپر ہمیں ثواب عطا فرمائے گا، تو اس جانور کو جو ہے وہ عیب سے پاک ہونا گویا کہ ضروری ہے۔
یہ کچھ عیوب تھے. اس کے اندر ایک عیب، ابھی چند دن پہلے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ ایک ایسا جانور ہے کہ جس کا جو ہے وہ خصیہ نہیں ہے. خصیہ یہ نیچے جو جسے کپورے بول دیتے ہیں، ٹکا ٹک بولتے ہیں، اسے خصیہ کہتے ہیں. ایک نہیں ہے، ایک ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ دونوں بھی نہ ہوں تب بھی قربانی جائز ہے. اور بلکہ بہتر یہ ہے کہ جانور کو خصی کروا دیا جائے. جو خصی جانور ہے اس کے گوشت کی نفاست غیر خصی سے زیادہ بہتر ہے، مطلب اس کا گوشت زیادہ اچھا ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس جانور کو پسند فرمایا اور ذبح فرمایا وہ خصی جانور ہی تھا. بعض لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ عیب ہے. یہ عیب نہیں ہے، خصی ہونا عیب نہیں ہے. عیب تو وہ ہے جسے اسلام بتائے گا یار یہ جانور تمہارے لیے کرنا حلال نہیں ہے، مطلب یہ قربانی کے اندر نہیں لگ سکتا، وہ اس کے علاوہ نہیں. دیکھیں آپ جانور بالکل صحیح سلامت خرید کر لائے. بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ جانور کو جب نہ ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں نا، تو اب آپ نے لٹایا، اس زور سے کھینچا کہ اس کی ٹانگ ہی ٹوٹ گئی، یا کسائی ذبح کرنے لگا اس کے جو ہے وہ چھری لگ گئی، گراتے گراتے اس کو جو ہے وہ چوٹ لگ گئی. تو اب کیا ہے؟ اب تو یہ پہلے تو بے عیب تھا لیکن اب تو یہ عیب دار ہو گیا. گراتے وقت یا ذبح کرتے وقت جو عیب پیدا ہو جائے اس کی کوئی بات نہیں ہے، وہ مانع قربانی نہیں ہے، اس کی قربانی بالکل درست ہے.